بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ناظرین گرامی، ہماری گفتگو فرشتوں پر ایمان سے متعلق جاری ہے۔ اس ضمن میں ہم نے فرشتوں کے بہت سارے اوصاف، انفرادی صفات اور ان کے انفرادی اور اجتماعی کاموں، ان کے وظائف سے متعلق کچھ تفصیلات پڑھی۔ ان تمام چیزوں کی روشنی میں اہل علم نے ان سے متعلق کچھ چیزیں جو مستنبط کی کہ یہ اوصاف جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، جن پر ہمارا ایمان ہے اور فرشتوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں جن امور کا تذکرہ کیا گیا اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بعض ایسی صفات جو ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہے اس کو بھی مانا جائے، ثابت کیا جائے۔ جیسے یہ کہ فرشتے زندہ ہیں، احیا ہیں، ان کے اندر قوت گویائی ہے، ان کے اندر سوجھ بوجھ ہے۔ چنانچہ یہاں آگے اہل علم نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ جو کچھ ہم نے فرشتوں کے اوصاف کے متعلق قرآن و حدیث کے نصوص سے واضح انداز میں جانا سمجھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عقلا اور ایسی ذات ہیں جو چیزوں کے درمیان تمیز رکھتی ہیں، اچھی بری چیزوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں اور شخصیات کے بارے میں بھی۔ چنانچہ ایک چیز تو یہ معلوم ہے کہ ہر فرشتہ یا فرشتوں کے مختلف گروہ مختلف کاموں پر مامور کیا گیا ہے، ہر طائفے کو الگ الگ کام دیا گیا ہے۔ تو ہر فرشتہ اپنا کام، اپنا وظیفہ، اپنا مقام اور جگہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ اس کی معرفت، اس کا علم اور اس کی قوت تمیز ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کا اسے حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام تمہیں کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، ہم نے یہ جانا کہ فرشتے پورے نظام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون حتی اذا جاء احدکم الموت۔ توفتہ رسلنا، موت کا وقت جب آتا ہے تو ہمارے رسول، ہمارے قاصدین اسے وفات دیتے ہیں، فوت کرتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، وہ کوئی بھی تفریط نہیں کرتے، یعنی اپنے کام کی نوعیت کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا کہ فلاں وقت فلاں سیکنڈ پر اس کی روح قبض کرنی ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو جو جیسے کام دیا گیا اس کو انتہائی منظم طریقے سے، سلیقے سے اسے انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن نے ان کی ایک صفت بیان کی، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو کچھ انہیں حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، سرتابی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے انجام دیتے ہیں، اسے کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں کوئی کمی بیشی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے، اللہ کی جانب سے جو بات کہی جاتی ہے، نہ صرف اسے وہ جانتے ہیں بلکہ اسے پورے سلیقے سے اللہ کی مشیت اور اذن کے مطابق جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اسے انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور زمین میں خلافت عطا کرنے سے متعلق جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کی بات چیت ہے، ہاں، ان سے سوال کیا کہ تم مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ جو آدم کو سکھایا تھا، تو فرشتوں نے جو کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، جتنا علم تو نے دیا بس اتنا ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ تو علم کا تقاضا ہے کہ جو صاحب علم ہو وہ صاحب عقل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے بھی ارشاد فرمایا، انی اعلم الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی علم کامل ہے اور فرشتوں کا علم محدود ہے، اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا۔
ان نصوص سے، ان تفصیلات سے یہاں ایک چیز یہ ثابت کرنی ہے، واضح کرنی ہے کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے عقلا ہیں، ممیزین ہیں، یعنی عقل والے، شعور والے اور تمیز رکھنے والے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں صاحب مذکرہ نے اس کا جو تذکرہ کیا اس لیے بھی کیا کہ کچھ لوگوں کا یہ تصور رہا کہ فرشتوں کا معاملہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کے مقابل میں ان کا تذکرہ کیا، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ بنا کہ جس طرح یہ پہاڑ، پیڑ، پودے، نباتات، جمادات ہیں جن کے اندر بظاہر کوئی شعور نہیں ہے، عقل اور تمیز کی قوت نہیں ہے، فرشتوں کا وجود بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جائے کہ فرشتوں میں یہ بات نہیں ہے، یعنی وہ عقل شعور رکھتے ہیں اور اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے۔ ہاں، اس میں فرق کیا ہے وہ آگے والے ایک نقطے میں آ رہی ہے کہ دوسرے نمبر پر جو بات فرشتوں سے متعلق ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مکلف ہیں، پابند ہیں۔ ہاں، انہم مکلفون بأوامر، کچھ احکامات اور اوامر سے وہ بندھے ہوئے ہیں، اس کے مکلف ہیں، پابند ہیں، جس کی وہ پوری بجا آوری کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں حکم کی۔ اور یہی جو ان کی کام کو انجام دینے کی شکل و صورت اور نوعیت ہوتی ہے، ہاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا تکلیف کی ایک شکل ہے کہ اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے اس طریقے سے۔ فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو جو مکلف بنایا اور فرشتوں کو جو مکلف بنایا، اس میں فرق یہ ہے کہ انسان اور جن کے اندر گناہ کا، معصیت کا، احکامات کی مخالفت کا مادہ بھی ہے اور ان کو امتحان کی بنیاد پر اس کی چھوٹ بھی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یہی ہمارے امتحان کا معاملہ ہے۔ فرشتوں سے امتحان کا معاملہ مقصود اللہ کو نہیں تھا، اور فرشتے وہ نورانی مخلوق ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے، کہیے مادی اعتبار سے، جو ان کا قوام ہے، اس اعتبار سے ان کے اندر اللہ نے معصیت کا عنصر رکھا ہی نہیں ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ فرشتے مکلف ہیں، ہم بھی مکلف ہیں۔ ہم مکلف ہیں، ہمارے اندر اچھائی برائی دونوں کا مادہ موجود ہے۔ فرشتے مکلف ہیں، فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر نافرمانی کا مادہ اور اس کا کوئی جز موجود نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے جب سوال کیا کہ آپ کس چیز نے آپ کو اس بات سے روکا کہ آپ زیادہ سے زیادہ میری زیارت کریں، مجھ سے ملاقات کریں، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے حکم کو لے کر یا اس کے حکم کے مطابق ہی آسمان سے نیچے اترتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہاں، یہ چیز اس بات کی گواہی اور شہادت کے طور پر پیش ہے، اور دوسری بہت ساری قرآنی اور احادیث کی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ اب جب اللہ نے ان کو کسی کام کا پابند بنایا ہے اور وہ اسے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہی ان کی تکلیف کی مکلف ہونے کی صورت ہے، شکل ہے۔ فرق کیا ہے؟ الا انہم مع تکلیفہم معصومون عن المعصیہ، کہ مکلف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معصیت اور نافرمانی سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں۔ چنانچہ انہیں جو حکم دیا گیا وہ اسے بدرجہ کمال اور بدرجہ اتم اس کو انجام دیتے ہیں، نہ ان کے یہاں معصیت ہے اور نہ اس کام کو جو ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کے کرنے میں کوئی کمزوری اور عاجزی ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اگر ملک الموت ایک ہے اور دنیا میں بیک وقت کئی لوگوں کی، بہت سارے لوگوں کی موت ہوتی ہے، تو وہ سب کی روحیں بیک وقت کیسے نکالتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تمثیل بیان کی تقریب ذہنی کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ جیسے تمہارے ہاتھوں میں سے کسی کے ہاتھ میں غسل کرنے والا برتن ہوتا ہے، تشت یا ڈول ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ کو اس ڈول میں چاہے جہاں ڈال سکتا ہے، وہ اس کے تصرف میں ہوتا ہے، ایسے ہی پوری دنیا کو ملک الموت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا، گویا یہ قدرت دی ہے کہ وہ بیک وقت بہت سارے لوگوں کی روحیں قبض کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لیکن یہاں انہوں نے کچھ تذکرہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے
کتابوں میں یا ہمارے علماء کے خطابات میں یہ تفصیلات نہیں آتی، اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے طالبین علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان گوشوں پر بھی نگاہ رکھیں۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں، اور اس معنی میں مکلف ہیں جیسے انسان اور جن ہوتے ہیں، یعنی اگر ان سے بھی حکم کی سرتابی کا وقوع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ماخوذ ہوں گے، ان کی سزا ہوگی، گرفت ہوگی۔ اور قرآن اور حدیث کے بعض نصوص سے غلط معنی نکال کر یا غلط فہمی، غلط استنباط کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض فرشتے سزا کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ فرشتوں سے بھی نافرمانی کا صدور ہوا اور یہ ان کے مکلف ہونے کا گویا وہ تقاضا بھی مانتے ہیں۔ اصل میں دنیا اور ظاہر کی بنیاد پر وہ قیاس کرتے ہیں۔ فرشتے عالم الغیب سے متعلق ہیں اور ان سے متعلق جتنی باتیں قرآن و حدیث نے ہمیں بتائی ہم اتنی ہی جانتے ہیں، لیکن ان نصوص کی روشنی میں کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں عالم ظاہر پر اور انسانوں پر، جبکہ یہ قیاس ہی درست نہیں ہے۔ پھر بھی بعض نصوص سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، فرشتوں کا تذکرہ کر کے کہ کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر ان فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے، یہ دعویٰ کرے کہ انی الہ من دونی، کہ میں اللہ کے سوا میں معبود ہوں، قابل عبادت ہوں، اگر کوئی فرشتہ ایسا کہہ بھی لے تو فذالک نجزی ہے جہنم، تو یہ وہ شخص ہوگا جسے ہم جہنم کا بدلہ دیں گے، اسے جہنم رسید کر دیں گے اس کی اس قول کی بنیاد پر۔ کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر فرشتوں میں سے کوئی ایسا کہے، تو اب کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ یہ اس بات کا احتمال ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ فرشتوں میں سے کوئی ایسا اگر کہے، اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں میں سے ایسا کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی اور نافہمی ہے۔ قرآن اور عربی زبان کے اسلوب سے نابلد اور ناآشنا ہونے کا اظہار ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط پر مشروط کو منحصر رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کہے گا تو ہم ایسا کریں گے، اگر شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا عربی زبان کا یہ ایک اسلوب ہے، اور خاص طور سے یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے توحید کا اور الوہیت کا قضیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے نہیں، اور فرشتوں یا انبیاء اور پیغمبروں میں سے کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، جن کو لوگ معبود بناتے ہیں یہ کوئی ہے ہی نہیں۔ بفرض محال، ہم اردو زبان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بفرض محال، یعنی اگر ناممکن طور پر فرض کر لیا جائے کہ اگر کوئی ایسا کہے تو نتیجہ یہ ہوگا، تو یہ کس لیے بیان کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، یعنی اس فعل کے وقوع کا امتناع اور محال ہونا بیان کرنا مقصود ہے، ہونا یا اس شرط کا پایا جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں ایسے مضامین اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 ہے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا بھی، آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا بھی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا۔ اب غور کیجئے کہ کیا یہ امکان ہے کہ رحمان یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹا ہو؟ قرآن کے دوسرے ارشادات نے اس کو انتہائی شدت کے ساتھ رد کیا۔ ان دعوا للرحمن ولدا، سورہ مریم کی آیت پڑھیے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ ایسا دعویٰ ہے کہ قریب ہے اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ رحمان کے لیے اولاد کی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، پروردگار نے، اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی پیدا ہوا نہ اللہ نے بنایا۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ پیدا ہونا ایک چیز ہے اور پیدا نہیں ہوا اللہ کی ذات سے، کسی کا ظہور نہیں ہوا ولادت کے اعتبار سے، یہ بھی نہیں ہوا کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ جب مخلوق ہے تو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت، وہ تو مخلوق ہی ہے، محکوم ہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو اس آیت میں کہا کہ اگر رحمان کو بیٹا ہوتا، اب کیا یہ ممکن ہے کہ رحمان کا بیٹا ہو؟ اور کیا یہ ممکن ہے، دوسری بات اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ اگر ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔
کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی پرستش کر سکیں کسی بھی شکل میں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ناممکن ہے۔ گویا اسی ناممکن کے بیان سے دراصل اس بات کے وقوع کے ناممکن ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا رحمان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بفرض محال ایسا ممکن ہوتا، ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کہا کہ میں سب سے پہلے عبادت کرتا، نہ وہ ہے نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، لہذا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ تو گویا اس کا معاملے کا حقیقت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہ استحالے کے طور پر اسے بیان کر رہا ہے کہ کتنا شدید معاملہ ہے یہ، کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سمع و طاعت کو، تمہارے امیر کا، جو تمہارا ذمہ دار ہے اس کی سمع و طاعت تم پر لازم ہے۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، سنن کی بڑی مشہور حدیث ہے، چاہے تم پر ایک حبشی غلام ہی تم پر امیر نہ کیوں مقرر کیا جائے یا بن جائے۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ کوئی حبشی غلام جو ہے وہ امیر نہیں بن سکتا، امیر المومنین، یہ امکان ہی نہیں ہے کئی اعتبار سے۔ لیکن مسئلے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے تاکیدی حکم دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو امیر مقرر ہو چکا ہے، اب وہ تمہاری نظر میں کسی اعتبار سے وہ امیر ہونے کے لائق نہیں نظر آتا، لیکن وہ مسلمانوں کا امیر بنا ہے تو اس کی سمع و طاعت لازم ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد بھی فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ زمر کی بڑی مشہور آیت کہ آپ کی جانب یہ وحی کی گئی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف، دوسرے انبیاء اور پیغمبروں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، یہ حکم نازل کیا گیا کیا کہ لئن اشرکتا، اگر آپ بھی شرک کریں گے، آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل بھی یقینی طور پر ضائع اور برباد ہو جائے گا اور آپ ضرور بضرور نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ کتنی واضح بات ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں غور کرنے والی بات ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی یا دیگر پیغمبر سے شرک جیسے ظلم عظیم کا وقوع ہو؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ شرک اکبر تو دور، شرک اصغر کا وقوع بھی کسی پیغمبر سے ہو جائے یہ ناممکن اور محال بات ہے۔ اسی کو تو اکھاڑنے اور ختم کرنے کے لیے ان کو مبعوث کیا جاتا تھا۔ لہذا وہ شخصیت شرک اور شرک کے شوائب، آثار، اثرات یا اس کی ہلکی پھلکی شکلوں سے بھی بالکل پاک صاف اور بلند بالا رہتی تھی۔ لیکن اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، یہ وحی کی گئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس قضیے کی شدت کو، نزاکت کو، اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنا مؤکد معاملہ ہے، تاکیدی معاملہ ہے کہ شرک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کسی عام آدمی کی بات تو چھوڑیے، اگر اللہ کے بھیجے ہوئے مبعوث کردہ پیغمبر سے بھی اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ قرآن یہ بیان کرنا چاہتا ہے تاکید کے ساتھ، اور یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے شرک کا وقوع ناممکن ہے، لہٰذا ان کے عمل کے برباد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن قضیے اور معاملے کو، شرک کے نقصان کو کہ وہ عمل کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے، اس کو بتانے میں شدت کا رویہ اور عربی زبان کا یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا ارتکاب ہمارے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا ایک اعتراض مکلف ہونے یا فرشتوں سے متعلق کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا ایک اعتراض لوگوں نے یہ کیا کہ فرشتوں کا یہ قول سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے جو اس میں فساد پھیلائیں اور خوریزی کریں، خون بہائیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم وہ ہیں جو تیری تعریف کے ساتھ
تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر فرشتوں کی جانب سے اعتراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کیا یا ایک فعل کا ارادہ کیا اور اس پر یہ سوال کر رہے ہیں بطور اعتراض، اور اللہ کے ارادے پر، کام پر اعتراض کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہوں میں سے ہے، ہاں بلکہ یہ کفر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے فرشتے یہ بات کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ کہنا قطعی طور سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ جواب یہ ہے کہ یہاں فرشتے نے جو سوال کیا تھا یہ اعتراض کے لیے نہیں ہے۔ فرشتوں کے اس سوال کو اعتراض کہنا ہٹ دھرمی اور تحکم ہے، زیادتی ہے۔ سوال کئی معنی رکھتا ہے، آپ کوئی چیز سوال کرتے ہیں، کبھی کبھی اس سوال سے مراد انکار ہوتا ہے، جیسے کہ اعتراض اور انکار، کبھی کبھی استفسار کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی سوال کے ذریعے سے تعجب کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاں، سوال کے ایسے بہت کئی معنی ہیں، اور یہ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ استفہام جو ہے سوال، وہ متعدد معانی کے لیے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، چنانچہ یہ استفسار کے لیے بھی آتا ہے۔ ان میں بعض اشعار کو بطور مثال پیش کیا، سوال کرنے کے لیے کہ بھائی آپ جاننے کے لیے، سوال کا یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ کون کون گھر میں موجود ہے، یہ جاننے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ استفہام کا عام طور سے پہلا اور سب سے واضح معنی ہے کہ کسی بات کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے، استفسار کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور اعتراض کے لیے، جیسا کہ اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا کہ فرشتوں کا یہ سوال دراصل اللہ پہ اعتراض ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ تعجب کے لیے بھی سوال آتا ہے، کسی چیز کا تعجب ظاہر کرنے کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اہلیہ نے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خود ان کا قول نقل کیا کہ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، ان هذا لشیء عجیب، سورہ حضرت سارہ جو سوال کر رہی ہیں کہ کیا میں بچے کو جنم دوں گی۔ یہاں سوال کا مقصد استفسار نہیں ہے، بلکہ سوال کا مقصود تعجب کرنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ۔ فرشتوں نے آگے جواب بھی دیا کہ تمہارے پروردگار نے ایسا ہی کہا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ آگے ایک اور مثال دی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا جب حضرت مریم کے پاس کچھ ان کی کرامات دیکھی، بے موسم پھل، ان سے سوال کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی، اور اللہ کی طرف سے بشارت ملی کہ یحییٰ نامی ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ منتخب ہوگا اللہ کا۔ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، کہ یہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، جس کو ہم اپنی زبان میں کھوسٹ بوڑھا کہہ لیں، عتیہ، انتہائی درجے کا بڑھاپا میرے اندر، مجھ پر طاری ہو چکا ہے جسمانی اعتبار سے، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ تو گویا یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہ بات بطور تعجب کیا تھا، جبکہ انہوں نے خود اولاد کو طلب کیا، اور جب انہیں بشارت ملی تو اپنی کبر سن، بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ حاصل کلام یہ دو تین مثالوں سے یہ بات واضح ہے کہ استفہام یعنی سوال کئی طریقے کا، کئی معنی پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سوال جو فرشتوں نے کیا، قالوا اتجعل فیہا، کیا تو اے اللہ کیا تو پیدا کرے گا اس میں، اس دنیا میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو یہ جو سوال ہے یہ سیاق و سباق کو اور آپ فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھیں تو کسی صورت میں اسے آپ اعتراض نہیں کہہ سکتے، ناممکن ہے کہ یہ اعتراض ہو، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ ہی نے فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو آیت بار بار ہم نے پڑھی کہ فرشتے اللہ کی سرتابی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس کا حکم دیا جاتا ہے اسے پورے طریقے سے بجا لاتے ہیں۔ جب یہ صفت ان کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم پر
کسی فیصلے پر اعتراض کریں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سورہ سبا کی وہ آیت بھی ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ ہاں، اللہ کے وحی کے ارادے پر بے ہوش ہوتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، اور جب وہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا وہ حق کہا۔ جو اللہ کے فیصلے پر مارے دہشت کے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہوش میں آنے کے بعد جو بھی سنتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی کہا حق کہا، وہ العلی اور الکبیر ہے، بلند ہے اور بڑا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ایسی مخلوق کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہ تناظر بھی بتاتا ہے، سیاق و سباق بھی بتاتا ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال جو ہے یہ اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یا تو اسے تعجب پر محمول کیا جائے گا یا تقریر اور بیان کے طور پر، اس معنی میں کہ انت تجعل فیہا، او ہاں کہ اللہ تعالیٰ سے گویا تقریر اور وضاحت کی اور فیصلے کی تقریر مقصود ہے، ہاں، یا پھر یہ استفہام جو ہے ہاں او علل استفسار، یہ کٹا ہوا لگ رہا ہے، غالباً یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا پھر استفسار کے طور پر، جاننے کے طور پر سوال کیا گیا، کہ معلوم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے ایسے لوگوں کا کیوں کیا ہے۔ یہ اعتراض پر اس کو محمول کرنا یہ ناممکن ہے اور یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے، بلکہ یہ مردود ہے۔ اگر بالفرض یہاں انہوں نے بیان نہیں کیا، اگر فرشتوں کی طرف سے اعتراض ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مذمت اور تردید فرماتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ توجیہ کی، وضاحت کی، علت بیان کی، کہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال جو ہے وہ یا تو استفہام کے لیے تھا یا تقریر یا پھر زیادہ سے زیادہ تعجب کے لیے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا کہ ابلیس کا قصہ جو ہے، ابلیس کے تعلق سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ ابلیس بھی تو فرشتوں میں سے تھا اور اللہ نے جب اسے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا، لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے فرشتوں میں سے تھا اور اس نے نافرمانی کی اور وہ مرجوم ہو گیا۔ ہاں، اس کا جواب واضح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ کئی فرق بتایا گیا کہ ابلیس میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ ناری یعنی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور پھر اس کے علاوہ فرشتوں کی نسل نہیں چلتی، شادی بیاہ یا اولاد کا نکاح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ابلیس وغیرہ میں یہ معاملہ ہوتا ہے، اور دوسرے کچھ باتیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ ہاں، لیکن ابلیس کا حکم سے متعلق کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، وہاں ابلیس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ واضح ہے کہ یا تو اکثریت فرشتوں کی تھی اس لیے غالب بنیاد پر کہا گیا، یا پھر فرشتوں ابلیس کی گویا عزت افزائی نہ کرتے ہوئے کہ چونکہ اس نے نافرمانی کی تھی اس لیے اس کا تذکرہ حکم سے متعلق نہیں کیا گیا، اور دوسری وجوہات بھی لوگوں نے بیان کی۔ ایک آخری بات یہ بھی استدلال کی لوگوں نے فرشتوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہ ہمارے سامنے قرآن نے ہاروت اور ماروت کا قصہ نقل کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہاروت ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کا سیکھنا اور سکھانا خود انہی آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی بلکہ کفر ہے، اور پھر یہ اللہ کی نافرمانی والا کام جبکہ یہ دو فرشتے تھے، سکھاتے تھے، کفر کو سکھاتے تھے۔ ہاں، تو اس سے ہم یہ کیسے کہیں کہ یہ فرشتے معصوم ہیں جبکہ ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو لوگوں کو کفر کی تعلیم دیتے تھے، اور کفر ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے، ایمان کی ضد ہے۔ تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا، اور جیسا کہ قرآن میں منقول واقع سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں معصیت کی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بطور آزمائش لوگوں کے بیچ آئے تھے۔ لوگ جب ان سے سیکھنے آتے تو آپ ان کو، یہ دونوں فرشتے ان کی تنبیہ بھی کرتے کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں، فتنہ ہے، لہذا تم کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ گویا وہ اپنے اس فعل سے، تعلیم سحر، تعلیم جادو سے پہلے وہ لوگوں کے سامنے نصیحت پیش کیا کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاملے میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی کر رہے تھے۔
آج مثال کے طور پہ آج اگر ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ کریں تو یہ شرک ہوگا، اس کو جائز مانے تو یہ شرک اور کفر ہوگا. لیکن فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تو دراصل آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی. ایسے ہی ہاروت ماروت نے یہاں جو کام کیا جس واقعے کا تذکرہ ہے، اور صحیح بات یہی ہے. بعض یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور بعض دوسرے کچھ نئے محقق قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاروت ماروت شیاطین میں سے تھے، ملائکہ میں سے تھے. ان کی یہ بات کسی طریقے سے درست نہیں ہے، نہ قرآن کے سیاق و سباق سے اور نہ جمہور مفسرین صحابہ تابعین اور معتبر مفسرین کے نزدیک بھی. چنانچہ یہ سارے کے سارے دعوے فرشتوں پر اعتراض کرنے والے یا اس بات کو کہنے والے کہ فرشتوں سے بھی جرم کے ارتکاب کا امکان ہے، معصیت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماخوذ یا سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں، یہ سارے دعوے باطل ہیں، غلط ہیں. فرشتوں سے معصیت کا صدور اور وقوع نہیں ہوتا. بلکہ یہاں انہوں نے اور بھی کئی دلیلیں دی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرشتے مکلف ہیں اور ان کو سوجھ بوجھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے معصیت نہیں کرتے. ان کی مکلف ہونے کی 4-5 دلیلوں میں سے آخری جو انہوں نے صرف دلیل دی، میں اس کا سرسری سے تذکرہ کروں کہ ان کے مکلف ہونے پر جو دلیلیں موجود ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مومنین کے لیے قدوہ بنایا ہے. اور ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ویسے ہی اوصاف اپنے اندر، ویسی ہی صفات اختیار کریں جیسی فرشتوں کی ہوتی ہے. کہ ویسے ہی کیوں نہیں صف باندھتے جیسے فرشتے باندھتے ہیں، کہ پہلے صف کو مکمل کرتے ہیں اور بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اور حضرت اسید کی حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنت و جہنم کا ذکر، اس وقت ہمارے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے. ہم گھر بار میں، کاروبار میں ہوتے ہیں تب ہماری کیفیت بالکل جدا ہو جاتی ہے. یہی تو دو رنگی ہوئی، منافقت ہوئی. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ تو میری بھی کیفیت ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی بات بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو تدومون علی ما کنتم علیہ عندی او کما قال، کہ اگر تم جیسے میری مجلس میں اور جنت و جہنم کے تذکرے کے وقت جس کیفیت میں ہوتے ہو، اگر اس کیفیت میں مسلسل رہنے لگو، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وعلی طرقکم او کما قال، تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ لیں گے. اہل علم نے کہا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، کیوں فرشتے ملیں گے؟ گویا اگر ایک بندہ ایمان کی، خشیت کی، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کی تابعداری، فرما برداری، ذکر و اذکار، اس کی تسبیح و حمد کے سلسلے میں مسلسل ایک ہی کیفیت میں رہے، نیکی کی، اچھائی کی اعلیٰ کیفیت میں، تو گویا وہ فرشتوں کی صفت کے موافق ہو جائے گا. اور تب ایسا ہو جائے گا کہ فرشتے اس سے ملاقات کریں. تو گویا اس میں ترغیب ہے اس بات کی کہ ہم کو یہ پوزیشن اور یہ کیفیت اختیار کرنا چاہیے، اس میں ہمارے درجات کی بلندی ہے. یہاں آج کے درس میں ایک اور بات یہاں تذکرہ کروں کہ فرشتوں کے درمیان بھی ابھی ایک مسئلہ یہ ہے جو انشاءاللہ اگلے اور آخری درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ فرشتوں اور انسانوں میں تفاضل کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل جانیں گے. یہاں ایک یہ کہ خود فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے الگ الگ درجات مقرر کیے ہیں. یہ ایسے تو مخلوق میں ان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت بخشی ہے، یہ فضیلت والی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جہاں بھی تذکرہ کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، ذکر و اذکار، تسبیح، اللہ سے ڈرنے کا، ان خوبیوں کا ہی تذکرہ کیا ہے. چنانچہ علی الاطلاق اگر مطلقاً طور پہ دیکھا جائے تو یہ افاضل انتہائی فضیلت والی مخلوق ہے. لیکن ان فضیلت والی مخلوق کے درمیان بھی ان کے آپس میں، ان کی ذوات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات مقرر کیے ہیں. چنانچہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے اس سے کم درجے کا، تو جو اونچے درجے والا ہے اس کے مقابلے میں کم درجے والا مفضول ہے اور اونچے درجے والا افضل ہے.
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، اگر فرشتوں میں ہم کہیں کہ کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، افضل ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کم فضیلت والا ہے اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے، نقص پایا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان تفاضل اللہ نے مقرر کیا، خاتم النبیین، خلیل الرحمن، کلیم اللہ، اور پھر اس طرح سے مختلف درجات انبیاء کے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نبی میں انسان اور بشری اعتبار سے کمی پائی جاتی ہو، ان کے اندر کوئی نقص اور خامی پائی جاتی ہو۔ ایسے ہی ہم یوں سمجھ لیجئے کہ جو جنت کے درجات بیان کیے گئے ہیں، جنت کے اعلیٰ درجے، کمتر درجے، ان درجات میں اگرچہ کمی بیشی ہے، لیکن جنت کا سب سے ادنا درجہ یا سب سے کمتر جنتی بھی یہ نہیں محسوس کرے گا کہ اس کے انعامات میں کسی دوسرے جنتی سے کوئی کمی ہے، یا اس کے لذت میں، آرام میں، راحت میں، فرحت میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے۔ بخاری میں حضرت ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ تم اپنے درمیان اہل بدر کو کیسا شمار کرتے ہو، کیا شمار کرتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل المسلمین من افضل المسلمین، کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے مسلمان اہل بدر کو ہم تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جس طرح آپ کے صحابہ اور مسلمانوں میں اہل بدر کو سب سے زیادہ فضیلت والا مانا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح فرشتوں میں ان فرشتوں کو سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے جو بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے حکم سے جو اس میں شامل ہوئے۔ تو گویا بدری فرشتوں کو دوسرے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ علی الاطلاق اہل علم کا اتفاق ہے کہ فرشتوں کے رؤوسا اور سردار 3 فرشتوں کو مانا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا کہ چونکہ کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے عظمت والا کام دیا، ان کو سب سے عظیم رکھا، اور تمام فرشتوں میں علی الاطلاق حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ذی قوت مطاع، وہ مطاع ہے، امین ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی فرشتے دنیا میں بھی اور گویا آسمان میں تمام فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذکر کیا کہ جب سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو ہوش آتا ہے، اور اللہ جو ارادہ کرتا ہے ان کو وحی سے آشنا اور واقف کراتا ہے، پھر دوسرے فرشتوں کو وہ خبر دیتے، وہی وحی لاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ علی الاطلاق فرشتوں میں سب سے اونچا درجہ رئیس الملائکہ ہونے کا درجہ حضرت جبرائیل کو حاصل ہے، اور ان کے ساتھ پھر ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا میں چند فرشتوں کا نام لیا، میکائیل، اسرافیل کا، ان فرشتوں کا درجہ ہے۔ پھر اہل علم نے کہا کہ جو مقرب فرشتے ہیں جیسے حاملین حرش، علی الاتفاق ان کا درجہ دوسرے فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نے کوئی عار اور ننگ محسوس نہیں کیا، اس سے تکبر اور اکڑ نہیں اختیار کی کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، یعنی وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح ہرگز اللہ کی بندگی میں، بندہ ہونے میں کوئی عار اور انکار اختیار نہیں کرتے، اور نہ ہی مقرب فرشتے، نہ ہی مقرب۔ یہ آیت کا ایک سیاق یہ بتا رہا ہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش کرنے لگے، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہنے لگے تھے۔ اللہ نے ان کا رد کیا کہ جن کو تم الہ کا درجہ، الوہیت کا درجہ دے رہے ہو، وہ خود اللہ کا بندہ ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے فرشتوں کو، اور کچھ لوگ فرشتوں کو دیوی دیوتاؤں کا نام دے کر جو ان کی پرستش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کیا کہ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے اس کے حکم کے تابع اور فرمان ہیں۔ ان فرشتوں میں بھی جو مقرب فرشتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت رکھنے والے، ان کو بھی اس بات سے انکار اور عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، اس کے عبد بنے، اس کے غلام بنے۔ ہاں، لہٰذا اہل علم میں سے ایک جماعت کا، اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی لوگوں کا، کہ جو مقربین فرشتے اس آیت میں تذکرہ کیا گیا یہ افضل الملائکہ ہے، نہ کہ تمام فرشتے۔ ہاں، اور یہ وہ فرشتے
فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی قربت رکھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل یہ زیادہ تر قریب والے ہوئے. اسی طرح حاملین عرش، حول العرش جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر قریب ہوئے. ہاں پھر ان کے بعد کون لوگ ہیں؟ میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اہل بدر جو ہیں وہ بدر میں جو شرکت کرنے والے فرشتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں افضل ہیں. بعض اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ آسمانوں میں جیسے اللہ نے یہ کہا ملائکہ مقربین جو عرش کے قریب ہیں وہ اللہ سے زیادہ قربت ہونے کی وجہ سے ان کا درجہ اونچا ہے. پھر ساتویں آسمان پہ جو فرشتے ہیں ان کا درجہ چھٹے والوں سے اونچا، پھر چھٹے والوں کا پانچویں والوں سے اونچا، پانچویں والوں کا اسی طریقے سے جو فرشتہ جتنی زیادہ اونچائی پر ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اتنا زیادہ اس کا اونچا درجہ ہے. ان دلیلوں سے اور سرسری نگاہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان بھی جو ہے وہ درجات رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان اور صحیح علم عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. ہمارے سامنے ایمان بالملائکہ سے متعلق اب 3 مسئلہ ہے جس کا 2 کا ہم سرسری تک ذکر کریں گے کہ کیا فرشتوں کو موت واقع ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ملائکہ اور نیک لوگوں میں کون زیادہ افضل ہے، کس کا درجہ اونچا ہے، اور پھر آخری بحث ہم یہ دیکھیں گے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.